والوں کا قصہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو لوگ تھے، دو لڑکے تھے جن کو اللہ نے باغ دیے تھے، انگور کے باغ، ٹھیک ہے، پھلوں کے باغ دیے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی رزق دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نا جب ان کو دیے تو ان کے باغوں میں نہر بھی جاری تھی جس سے ان کو پانی ملتا تھا۔ اب اس میں سے ایک کے جو باغ تھا نا اس میں خوب پھل آئے، وہ مالدار ہو گیا اور اس کے پاس بہت زیادہ یعنی باغات میں جو تھا وہ سرسبزہ اور پھل پھول اگے۔ تو اس نے نا اپنے دوست سے کہا، اب یہ اس کی آزمائش تھی، اس کی ویلتھ کی، اس کی دولت کی، ٹھیک ہے، اور اس کی اولاد کی۔ اس نے کہا میں تم سے مال میں بھی زیادہ ہوں اور اولاد میں بھی زیادہ ہوں۔ کمپٹیشن، کمپیریزن، ہم کرتے ہیں نا کمپیریزن اسٹیٹس میں بھی۔ میری نا تم لوگوں سے بڑی گاڑی ہے، میرا گھر تم سے زیادہ اچھا ہے، بڑا ہے، میرے پاس یہ بھی چیز ہے، تمہارے پاس یہ ہے، میرے پاس فلاں ٹوائے ہے، تمہارے پاس یہ ہے، میں تم سے زیادہ اچھا اس طرح کرتا ہوں، یہ چیز میرے پاس ہے۔ ہم کرتے ہیں نا، یہ آزمائش ہے۔ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں تو وہ کیا ہوتی ہے کہ وہ کتنا شکر ادا کرتا ہے، کتنا ہمبل ہوتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کی۔ اس نے نا کہا کہ میرے پاس تمہارے سے زیادہ اولاد اور تمہارے سے زیادہ دولت ہے۔ تو ہم اس کے جو دوسرا شخص تھا نا جس کو اللہ تعالیٰ نے دیا تو تھا لیکن اس سے کم تھا، اس نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہی دیا ہوا ہے۔ تو اس نے کہا مجھے لگتا ہے کہ یہ کبھی ختم نہیں ہوگا، یہ تو قیامت تک بھی ختم نہیں ہوگا، اور اگر یہ ختم ہو بھی گیا نا تو اللہ تعالیٰ آگے مجھے اس سے بھی زیادہ دے دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو وہ شکر ادا کرنا بھول گیا، وہ اللہ کی قدرت بھول گیا کہ یہ تو اللہ نے دیا ہے مجھے اور مجھے ہمبل ہونا ہے، وہ پراؤڈ ہو گیا۔ تو کیا ہوا کہ ایک ایسی آندھی چلی کہ سارا باغ تباہ و برباد ہو گیا۔ اور جب وہ گیا اپنے باغ میں تو اس نے کہا کہ اتنا اجڑا ہوا باغ مجھے لگتا ہے میں کسی اور کے باغ میں آ گیا ہوں۔ اس کا باغ لگ ہی نہیں رہا تھا، سارے انگور نیچے گرے پڑے تھے اور کوئی فصل نہیں بچی تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اس کے دوست نے اسے کہا کہ تم بہت اکڑ رہے تھے نا، تو اکڑنا نہیں تھا، اللہ کا شکر ادا کرنا تھا، اور کیا کہنا تھا، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، ماشاء اللہ۔ جب بھی کوئی اپنی چیز کا تذکرہ کریں، اپنی کسی نعمت کو دیکھیں تو فوراً کہیں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان چیزوں پہ قادر ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی بہترین چیزیں دیتے ہیں، اللہ کے بغیر مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، اللہ کا شکر گزار بن کے رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہوتے ہیں نا یعنی ویلیوز ہوتی ہیں، وہی اچھی ویلیوز ہیں۔ باقی رہنے والی جو نیکیاں ہیں اس کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے اسٹیٹس ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کی جو مثال ہے نا، دنیا کی مثال ایسے ہی ہے کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور دنیا میں سرسبزہ اگا اور وہ کھیتی لہلہاتی ہوئی اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ایک ایسی آندھی چلائی کہ وہ ختم ہو گئی، چورا چورا ہو گئی۔ تو ہماری زندگی بھی ایسے ہی ہے، جب ہم پیدا ہوتے ہیں، ہم ایک پیک پہ جاتے ہیں، ہم ینگ ہو جاتے ہیں، ہم پھر اس کے بعد بڑھاپے میں جاتے ہیں اور پھر زندگی ختم ہو جاتی ہے ہماری۔ اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی زندگی اللہ اتنی بڑھا دیتے ہیں کہ وہ دوبارہ سے بچے کی طرح بیڈ پہ بالکل چلے جاتے ہیں، اتنے بیمار ہو جاتے ہیں، ارذل العمر اس کو کہتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمر سے پناہ مانگی ہے کہ اس میں انسان دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہر شے پر قادر ہیں، اور جو بھی کچھ ہم نے اعمال کیے اللہ تعالیٰ کے پاس وہ آگے جب جائیں گے اور جب ہمیں اللہ دوسری زندگی دیں گے، مرنے کے بعد زندہ کھڑا کریں گے، ہمارا نامہ اعمال ہمارے ہاتھ میں دیا جائے گا اور کہا جائے گا پڑھو، اب پڑھو اپنی کتاب، اقرا کتابک، پڑھو اپنی کتاب کو۔ تو ہر انسان کو خود پڑھنی پڑے گی، کوئی بھی اس کی جگہ نہیں پڑھے گا، اور وہ کتاب جب پڑھے گا تو کوئی اس میں غلطی نہیں ہوگی، ساری کی ساری باتیں ٹھیک ہوں گی۔ اس وقت اگر کسی نے غلطیاں کی ہوں گی تو وہ شرمندہ ہو جائے گا، کیونکہ اس کے لیفٹ ہینڈ میں کتاب ہوگی، اور اگر کسی نے نیکیاں کی ہوں گی تو اس کے رائٹ ہینڈ میں کتاب ہوگی۔ اور ہم نے فکر کرنی ہے اس دن کی کہ جب ہمارے سامنے ہماری اکاؤنٹیبلٹی ہوگی اور ہمارا نامہ اعمال سامنے آ جائے گا۔ رکوع نمبر 19 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر اطاعت کی بات کی کہ اللہ تعالیٰ کی ہی اطاعت کرنی ہے۔ کیسے؟ جیسے فرشتوں نے کی تھی، اللہ نے حکم دیا تھا نا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، اور ابلیس نے کیا کیا تھا؟ اطاعت نہیں کی، نافرمانی کی۔ اللہ نے کیا کہا تھا؟ چلے جاؤ تم یہاں سے، مردود ہو، ٹھیک ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اس پہ لعنت فرما دی تھی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اطاعت کرنی ہے, دنیا میں جو اطاعت کرے گا اس کو آگے بھی بہت اللہ تعالیٰ درجات دیں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ گناہ کرتے ہیں نا ان گناہ گاروں کو مہلت نہیں ملتی. انسان جو ہے نا, انسان بہت ہی جلد باز ہے, بہت ہی جھگڑالو ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بہت جلدی جھگڑا کرتا ہے, بہت ظالم ہے. یعنی آیات سنتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ تھے نا اہل کتاب, آیات سنتے تھے لیکن ایمان نہیں لاتے تھے, ہدایت نہیں ملتی تھی ان کو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے نا وہ بہت جھگڑالو ہے. اور آخر ایک دن مقرر ہے جب قیامت آنی ہے. وہ کہتے تھے جو عذاب آپ کہتے ہیں نا لے آئیں اس عذاب کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ جس عذاب کی بات کرتے ہیں نا آپ اس کو لے آئیں. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نا یہاں پر رکوع نمبر 21 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا واقعہ بیان کیا ہے. اس واقعے کے اندر بھی 3 باتیں ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا واقعہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار کہا تھا کہ میرے پاس نا سب سے زیادہ علم ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بات کسی کو بھی نہیں کہنی چاہیے نا, کیونکہ علم تو کس کے پاس ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کا. لیکن یہ بات حقیقت تھی کیونکہ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تورات کا علم تھا اور کسی کے پاس اتنا علم نہیں تھا. لیکن پھر بھی جتنا مرضی علم ہو انسان کہتا ہے کہ اللہ ہی العلیم ہے, اللہ تعالیٰ کو ہی سب علم ہے. اللہ ہمیں اپنے علم میں سے تھوڑا سا حصہ جو دیتے ہیں وہی ملتا ہے. تو ہمیں اس لیے کیا دعا کرنی چاہیے علم زیادتی کی؟ بارک اللہ, ماشاء اللہ. عبد المعیز نے بالکل صحیح آنسر دیا. کس نے فوراً دعا پڑھی تھی؟ جس نے پڑھی تھی میں نے اس کا فیس دیکھ لیا تھا. جس نے پہلی بار میں پڑھی اس میں عمر تھے, عبد المعیز تھے, باقی سب نے دیکھ کے پڑھی, پھر بعد میں سن کے پڑھی تھی. اشاہان نے بھی پڑھی تھی ماشاء اللہ. تو الرٹ رہنا ہے مینٹلی, ٹھیک ہے. ہم نے اپنے علم میں اضافے کے لیے کیا پڑھنا ہے, اور اکثر پڑھنی ہے, اکثر پڑھنی ہے, تب آپ کے علم میں اضافہ ہوگا. اچھا, کس کس کو فیل ہوتا ہے کہ ابھی ہمارا علم کم ہے؟ بارک اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو علم میں مزید بڑھائیں ماشاء اللہ. ٹھیک ہے, ہینڈ ڈاؤن کر لیں. اچھا جی, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پھر حکم دیا کہ ایک ایسا مقام ہے سمندر کے پاس, آپ وہاں جائیں, آپ کو میرا ایک آدمی ملے گا, میرا انسان وہ بنایا ہوا جس کو اللہ نے اپنا علم دیا ہے وہ ملے گا, تو آپ نے اس کے پاس جا کے علم سیکھنا ہے. اب یہ علم کی آزمائش تھی, ٹھیک ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ اپنے خادم کو لیا اور ایک اپنے کھانا بھی پیک کر لیا, اور اس میں کھانے میں کیا تھا, مچھلی تھی. مچھلی فرائی کس کس کو پسند ہے؟ سب کو ہی پسند ہے ماشاء اللہ. انہوں نے مچھلی پیک کی اور نکل گئے وہاں پر. اب وہاں پر جب وہ پہنچے انہوں نے کہا کب تک سفر جاری رکھیں گے؟ انہوں نے کہا کہ جب تک مجھے وہ جگہ نہیں مل جاتی, یہ سمندر کے ساتھ ساتھ ہم چلتے رہیں گے. ایک جگہ ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت بھوک لگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے خادم سے کہ لاؤ ہمارا کھانا. تو خادم نے کہا کہ دیکھی تو وہ مچھلی تو نہیں تھی وہاں پر. تو انہوں نے کہا کہ مجھے آپ کو شیطان نے مجھے بھلا دیا, مچھلی تو نکل گئی تھی سمندر میں. سوچیں, یہ معجزہ تھا نا, مچھلی تو پکی ہوئی تھی نا, کھانے کے لیے رکھی ہوئی تھی, اور انہوں نے کہا مچھلی تو نکل گئی. تو انہوں نے کہا کہ وہی وہ جگہ ہے, چلو ہم اپنے پیروں کے قدموں پہ واپس چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مجھے وہی بتایا تھا کہ جہاں پہ یہ مچھلی نکل جائے گی نا وہیں پہ وہ آدمی ملے گا آپ کو. تو وہ مچھلی وہاں پہ جہاں پہ وہ نکلی تھی اس جگہ پہ وہ آئے, تو انہیں ایک آدمی ملے جن کا نام تھا خضر. ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت حکمت دی تھی, بہت وزڈم دیا تھا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی اپنی فضل و کرم سے, اپنی رحمت سے حضرت خضر کی طرح علم دیں, حکمت دیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو بہترین نالج دے جو آپ کو دنیا اور آخرت میں فائدہ دے, آمین. تو وہ پھر وہاں پر گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر کو کہا کہ میں آپ سے دانش اور عقل مندی کی باتیں اور تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں. ہمبل ہو کے کہا. دیکھیں کسی انسان کو نا علم حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے, ادب سے بات کرنی پڑتی ہے. انہوں نے انہیں ادب سے کہا, مینرلی کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہ کرنا سیکھنا چاہتا ہوں. حضرت خضر نے کہا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے, آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے. کیا یعنی اب میں جب پڑھا رہی ہوتی ہوں کہ کچھ بچوں کو اندر ہو جائے تو میں سوال, آج عبداللہ بھی صبر نہیں کر رہے تھے نا, ماما ہم نے تو 15 پارہ پڑھ لیا تھا, تو ہم نے تو آج 16 پڑھنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ صبر نہیں کر سکو گے.
یہ میں نے لیسن بتانا تھا بیچ میں، اسی لیے میں نے نامینیٹ کیا ہے، ورنہ میں نامینیٹ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ہر بچے کو ٹیچر جانتا ہے نا کہ پھر اس میں کیا کیا چیزیں ہیں، تو جلد بازی تھی، وہ ہر بیچ میں سوال کرتے تھے۔ تو پھر کیا ہوا، انہوں نے آداب سکھائے انہیں علم کے۔ حضرت خضر نے کہا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے، تو انہوں نے کیا کہا، حضرت موسیٰ نے دعویٰ کیا آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا، آپ مجھے صابر پائیں گے، میں کوئی نافرمانی نہیں کروں گا، اور جب تک انہوں نے کہا جب تک میں آپ کو نہ کہوں نا آپ نے مجھ سے کچھ نہیں پوچھنا۔ حضرت خضر نے حضرت موسیٰ کو کہا جب تک میں خود آپ سے کچھ نہ کہوں نا آپ نے مجھ سے کچھ نہیں پوچھنا۔ تو پھر کیا ہوا آگے، انہوں نے کہا کہ چلیں اب چلتے ہیں۔ وہ پھر کیا ہوا کہ ایک کشتی میں بیٹھے، ایک کشتی میں سوار ہو کے، الحمدللہ یہاں پر ہمارا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال علم، ہمارا پارہ نمبر 16 یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ سٹوری وہی چل رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کی، اور یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ خضر علیہ السلام نے کیا، حضرت خضر نے کیا ان کو جواب دیا۔ ایک بستی میں پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر نے ایک کشتی میں سفر کرنا شروع کیا، ایک بستی میں انہوں نے جانا تھا، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی وہ کشتی میں بیٹھے تو حضرت خضر نے کچھ اندر تھوڑا سا سفر کرنے کے بعد کشتی میں سوراخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا، آپ نے کیا سب کو ڈبونے کا ارادہ کیا ہے، سارے ڈوب کے مر جائیں گے؟ تو حضرت خضر نے کہا میں نے کہا نہیں تھا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ تو بہرحال وہ بستی میں پہنچ گئے۔ جب وہ بستی میں پہنچے تو پھر وہاں پر بستی والوں نے کوئی ان کو کھانے کا نہیں پوچھا، کوئی کھانے کا نہیں پوچھا، اور جب ان سے کھانا مانگا بھی تو کیا ہوا، انہوں نے انکار کر دیا۔ اب وہاں پر حضرت خضر نے دیکھا کہ ایک دیوار ہے جو گر رہی ہے، دیوار ہے جو گر رہی ہے۔ انہوں نے اینٹیں وغیرہ لگا کے وہاں پر مٹی شٹی لگا کر کیا کیا، اس دیوار کو دوبارہ کھڑا کر دیا، بنا دیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ اگر آپ اس دیوار بنانے کی اجرت لے لیتے، پیسے لے لیتے تو ہمیں کھانے پینے کو کچھ مل جاتا، یعنی اگر آپ اس کی اجرت کوئی لے لیتے تو اس کے بدلے بستی والوں نے کھانا تو دیا نہیں، ہم کھانا خرید لیتے۔ تو انہوں نے کہا میں نے کہا تھا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے، آپ کا میرا معاملہ ادھر تک ہی تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں اب معافی چاہتا ہوں اور میں صبر کروں گا، یعنی وہ بیچ میں بول پڑتے تھے۔ انہوں نے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ پھر انہوں نے حضرت خضر نے وہ دیوار بنا دی۔ تو اس کے بعد نا ایک اور بھی واقعہ، اس دوران میں ایک واقعہ ہوا تھا، تب بھی ایسے ہی وہ بیچ میں یعنی میرے مائنڈ سے اسکپ ہو گیا۔ ایک واقعہ یہ ہوا تھا کہ ایک لڑکا تھا اور اس کو حضرت خضر نے قتل کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ آپ نے بغیر کسی وجہ کے ایک انسان کی جان لے لی، ایک انسان کی جان لے لی، آپ نے یہ تو بہت ہی برا کام کیا، یہ تو بہت ہی غلط کام کیا۔ حضرت خضر نے کہا کہ آپ یہ بالکل صبر نہیں کر پائیں گے، میں نے کہا بھی تھا اور آپ صبر نہیں کر پائے، آپ نے ہر بات کو یوں پوچھا۔ اب انہوں نے کہا کہ اب ہمارا یہیں تک سفر تھا، اس سے آگے ہم جاری نہیں رکھ پائیں گے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا وجہ تھی۔ میں نے پہلی بات جب میں نے بوٹ میں کشتی میں سوراخ کیا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے حکم دیا تھا، میں خود سے کچھ بھی نہیں کر رہا تھا۔ اس کے پیچھے حکمت کیا تھی، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ اس کشتی میں سوراخ کر دو، یہاں کا جو آدمی ہے وہ بادشاہ، وہ ظالم آدمی ہے، ڈاکے ڈالتے ہیں، اور یہاں کے جو لوگ ہیں جو کشتی والے ہیں یہ انتہائی غریب ہیں، اور ان کی ٹوٹل پراپرٹی یہی کشتی ہے، اسی کشتی کے ساتھ یہ رزق کماتے ہیں۔ تو اگر میں اس کو عیب دار کر دوں، یعنی کوئی سوراخ کر دوں، تو بادشاہ اور اس کے جو لوگ ہیں وہ تو اس کشتی کو نہیں لیں گے نا، اگر وہ مال اچھا ہو تبھی وہ چھینتے ہیں نا دوسروں سے، تو وہ نہیں لیں گے۔ اس کے پیچھے یہ ریزن تھی، یعنی وہ جو کشتی کو خراب کرنا فائدے میں تھا۔ نمبر 2، لڑکے کو قتل کیوں کیا؟ کیونکہ وہ ایک نافرمان لڑکا تھا، وہ اپنے ماں باپ کے لیے آزمائش تھا، اس کو قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک فرما بردار اولاد دے دینی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے کا حکم تھا، تو اس لیے اس کو مار دیا۔ اور پھر آگے جا کے جب ہم بستی میں گئے، انہوں نے ہمیں کھانے کو نہیں دیا، لیکن میں نے گرتی ہوئی دیوار بنا دی، تو آپ نے کہا پیسے کیوں نہیں لیے؟
اس لیے نہیں لیے کیونکہ وہ دیوار 2 یتیم لڑکوں کی تھی اور ان 2 یتیم لڑکوں کا اور کوئی نہیں تھا، اور وہاں کے علاقے کے لوگ جو تھے وہ آپ نے دیکھا ہی ہے کہ کھانا نہیں کھلا رہے تھے، تو وہ لالچی لوگ تھے۔ وہاں پر ان کے نیچے ان کے ماں باپ نے خزانہ دفن کیا تھا اور وہ بچے چھوٹے تھے، اور وہ اگر دیوار گر جاتی، وہ خزانہ باہر آ جاتا تو وہ سارے لوگ ان یتیم بچوں کا مال کھا جاتے۔ تو ہم نے دوبارہ دیوار اس لیے کھڑی کر دی تاکہ جب وہ بڑے ہو جائیں گے لڑکے تو وہ وہاں سے خود خزانہ نکال لیں گے۔ تو یہ حکمت تھی اس کے پیچھے۔ اس سے ہمیں لیسن کیا ملتا ہے؟ ہمیں یہ لیسن ملتا ہے کہ زندگی میں کوئی بھی سچویشن آئے، اگر آپ کو بظاہر لگ رہا ہو معاملات مشکل ہیں، بظاہر لگ رہا ہو کہ کسی کو ڈانٹ پڑ رہی ہے، بظاہر لگ رہا ہو کہ کوئی پرابلم آ رہی ہیں، مشکلات آ رہی ہیں، چیزیں ٹھیک نہیں لگ رہی، تو کیا ہوگا؟ اس کے پیچھے حکمت ہوگی، اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کوئی بہترین آپ کے لیے پلاننگ ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم کیا کریں؟ ہم نے اپنے اندر یقین پیدا کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہر کام میں پیچھے مصلحت ہوتی ہے۔ مصلحت کیا ہوتی ہے؟ یعنی اس کام میں پیچھے چھپی ہوئی ایک وزڈم ہوتی ہے ہمارے فائدے میں۔ اللہ کا ہر حکم ہمارے فائدے میں ہوتا ہے۔ ہمیں بظاہر برا لگ رہا ہوتا ہے، ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز ہمارے لیے صحیح نہیں ہے، کسی بچے کے پیپر میں مارکس کم آ گئے، یہ نہیں ہے کہ محنت کرنے کے بعد اگر اس کے مارکس کم آ گئے تو اس کو اللہ کے اس پہ راضی رہنا چاہیے کہ میرے لیے یہ بہتر ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بہتری کا معاملہ کیا، ٹھیک ہے؟ تو اگر زندگی میں کوئی نقصان ہو جائے، کوئی مصیبت آئے، کوئی تکلیف آئے، تو پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ یقین رکھنا ہے کہ میرے ساتھ اللہ نے رحمت کا معاملہ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کی رضا میں راضی رہنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہم اب سورہ الکہف کا تیسرا قصہ بادشاہ جو تھا ذوالقرنین، اس کا قصہ۔ ذوالقرنین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین میں اقتدار دیا تھا، اتنا دولت دی تھی، اتنا اقتدار اس بادشاہ کو دیا تھا کہ ان بادشاہ نے یعنی وہ ایک عادل بادشاہ تھے، اور ان کے یہاں پر ملتا ہے کہ انہوں نے غروب آفتاب کی حد تک پہنچے، یعنی جہاں پہ سورج غروب ہوتا ہے نا وہ وہاں تک پہنچے تھے سفر کر کے، اور پوری دنیا انہوں نے گھوم کے دیکھی ہوئی تھی، پوری دنیا انہوں نے، یعنی وہ ایک کارنر سے سفر کرنا شروع کرتے تھے، دنیا کے دوسرے کارنر پہ جاتے تھے، پھر ایک کارنر سے شروع کرتے تھے، دوسرے کارنر تک جاتے تھے، اتنا اقتدار ان کو ملا ہوا تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اب ان کے اقتدار کی آزمائش لینی تھی، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ جب وہ ذوالقرنین جو ہے وہ سفر کرنے کے لیے نکلے نا، تو وہ جب جہاں پہ سورج غروب ہوتا ہے وہاں پہنچے تو وہاں پر انہیں ایک قوم ملی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو وہ جگہ دکھائی، پھر وہ طلوع آفتاب جہاں پہ سن رائز ہوتا ہے وہاں کی دوسری حد تک گئے، تو وہاں پر سورج سے بچنے کے لیے اس قوم کے پاس کوئی سامان نہیں تھا۔ تو ذوالقرنین کی جو ایک اور ٹارگٹ تھا، وہ 2 پہاڑوں کے درمیان جب ایک بار پہنچے تو ایسی قوم ملی جو مشکل سے کوئی بات سمجھتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ یاجوج اور ماجوج جو ہیں وہ اس سرزمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ وہاں پہ جو تھے یاجوج ماجوج کی قوم تھی اور وہ زمین میں نکل کے فساد پھیلاتے تھے۔ تو ذوالقرنین کو جب پتہ چلا تو وہاں کے جو لوگ تھے نا رہنے والے، انہوں نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں، ہم پیسے جمع کرتے ہیں، یا اگر آپ ہمیں کہیں ہم آپ کو کوئی ٹیکس دے دیتے ہیں، آپ یہاں پہ کوئی دیوار بنا دیں تاکہ یہ قوم جو ہے نا ساری ادھر کو نہ آ سکے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگوں کو اکٹھا کریں، مین پاور چاہیے، تو میرے پاس بہت پیسہ ہے۔ انہوں نے لوگوں سے بالکل بھی وہ ڈیمانڈ نہیں کی پیسوں کی، انہوں نے کہا مین پاور یعنی لوگوں کو، لیبر کو لے آؤ اور میں خود کروں گا۔ اور پھر انہوں نے ایک دیوار وہاں پر بنائی بہت ہی مضبوط، اور اس کے اندر تانبا پگھلا کے ڈالا اور اس کو سیل کر دیا اس دیوار کو، اور وہ دیوار جو ہے وہ قیامت کے قریب جو ہے وہ یاجوج ماجوج اس میں سوراخ کریں گے اور وہاں سے جو ہے وہ نکلیں گے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں یہ سکھایا ہے کہ کس طرح انہوں نے جو ہے وہ اپنی ساری ریسورسز لگا دی، کس لیے؟ زمین میں فساد نہ ہو، زمین میں جو ہے وہ لوگوں کی سیفٹی کے لیے، لوگوں کے فائدے کے لیے اپنی دولت لگائی۔ تو انہوں نے بالکل بھی اس بات کو مطلب پراؤڈ نہیں ہوئے، یہ نہیں سوچا کہ یہ میری دولت ہے اور یہ میرے ہی کام آئے۔ انہوں نے پبلک کا کام کیا، لوگوں کا خیال رکھا، لوگوں کے لیے انہوں نے اپنی دولت وقف کی۔ پھر یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ جو سورہ الکہف ہم نے سیکھی، اس میں 4 سٹوریز میں سے ہمیں کیا کیا لیسن دیے؟
کہ آزمائش آتی ہے اور ایمان کی بھی آزمائش آتی ہے کہ اگر حالات کیسے بھی ہوں ہم نے کیا کرنا ہے، ایمان پہ قائم رہنا ہے، کوشش کرنی. اور ایمان پہ قائم انسان اللہ کی مدد سے رہ سکتا ہے. انہوں نے بھی اللہ سے دعا کی تھی نا کہ یا اللہ ہمارے لیے بھلائی کا رستہ ہو، ہمیں ہماری رہنمائی فرمائیں کہ ہم کیا کریں. تو اللہ نے انہیں غار کا رستہ بتایا کہ غار میں چلے جاؤ اور چھپ جاؤ. یعنی اگر دنیا میں ہر طرف باہر ایسے لوگ موجود ہوں جو آپ کو ایمان سے ہٹانا چاہتے ہوں. آج کل کیا یہ ہمارے گھر غار نہیں بن سکتے؟ ہم باہر نکلتے ہیں کتنے فتنے ہیں، اموڈسٹی ہے، بے حیائی کے فتنے ہیں، باہر میوزک ہے، ایسی محفلیں ہیں، ایسے لوگ ہیں، ایسے دوست ہیں کہ جو آپ کو برائی کے رستے پہ لے کے جانا چاہتے ہیں. تو بہتر نہیں ہے گھر میں رہنا، بہتر نہیں ہے کہ ہم ایسے دوست بنائیں جو دین پہ چلتے ہوں. وہ بھی نوجوان ایسے ہی دوست تھے نا جو سارے کے سارے دین پہ چلتے تھے اور انہوں نے اکٹھے جا کے پناہ لی تھی غار میں. تو آج کے دور میں ہم نے اسی طرح بچنا ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو دوست بنانا ہے جو نمازی دوست ہوں، جو قرآن پڑھنے والے دوست ہوں، جو ایسی محفلوں میں بیٹھنے والے دوست ہوں جو اللہ سے ہمیں قریب کریں. ٹھیک ہے، کھیلنا کودنا بھی ہے، اپنی گیمز بھی کرنی ہے، لیکن یہ کہ ایک لمٹ میں اللہ نے جو باؤنڈری وال بتائی ہے اس میں رہتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ. اور پھر ہم نے دوسرا جو کہ پراؤڈ نہیں ہونا. اللہ نے اگر دولت دی ہے، کوئی سٹیٹس دیا ہے، اگر کسی کے مارکس زیادہ آ گئے اس نے بھی نہیں پراؤڈ ہونا. ڈاؤن ٹو ارتھ رہنا ہے، ہمبل رہنا ہے. پھر ایک قصہ ہم نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ علم حاصل کرنا ہے اور ادب بھی سیکھنا ہے. علم حاصل کرنے کے لیے پہلے ادب ضروری ہے اور بے جا سوالوں سے بچنا ہے. اور پھر اگر اللہ تعالیٰ زمین میں کوئی اقتدار، کوئی اچھی ڈیزگنیشن دیتے ہیں، آپ کو ایک اچھی جگہ پہ لے جاتے ہیں تو کیا کرنا ہے، ہمبل رہنا ہے. ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کی سٹوری میں بھی سیکھا تھا نا، اللہ نے انہیں بادشاہ بنایا تو انہوں نے کیا کیا، سب سے پہلے انہوں نے عدل انصاف سے کام لیا، پھر جنروسٹی دکھائی، سب کو انہوں نے اناج فراہم کیا. پھر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے درگزر سے کام لیا، معافی سے کام لیا. تو اس طرح کرتے ہیں جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، جن کو سٹیٹس بھی ملے، دولت بھی ملے تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ اپنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہے وہ نہیں بھولتے، وہ ہمبل ہی رہتے ہیں. وہ اپنی انسان ہونے کی حیثیت کو بالکل بھی وہ اس میں شیطان کی طرف نہیں لے کے جاتے. شیطان نے کیا کیا تھا، تکبر، اور انسان جھکتا ہے، انسان عاجزی دکھاتا ہے، انسان ہمبل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سورہ الکہف کے اینڈ پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کفار کے بارے میں کہ کفار کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا، رسولوں کا مذاق اڑاتے تھے. اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ نیکیاں کرتے ہیں اور ان کی میزبانی جنت الفردوس میں کی جائے گی. ان کی میزبانی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، یعنی اللہ کے فرشتے، ان کو بہترین جگہ پہ رکھا جائے گا. ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور وہ گھر، وہ جگہ کبھی نہیں بدلنا چاہیں گے. وہ کہیں گے ہم نے ادھر ہی رہنا ہے، ہم نے ادھر سے کہیں نہیں جانا، یہ اتنی اچھی جگہ ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمام سمندر جو ہے وہ سیاہی انک بن جائیں اور تمام درخت جو ہے وہ قلم بن جائیں، پین بن جائیں، تو اللہ کی تعریف لکھنا چاہیں تب بھی اتنے اور سمندر لے آؤ، اتنے اور قلم لے آؤ، اللہ کی تعریف لکھی نہیں جا سکتی، اتنی اللہ کی شان ہے. سبحان اللہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ فرما دیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کو فرمایا آپ ان کو فرما دیں کہ میں آپ جیسا انسان ہی ہوں. کل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد، کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے، معبود تو صرف ایک معبود ہے، اللہ تعالیٰ. یعنی کوئی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اپنے نبیوں کو بھی پوجا نہ کرنے لگ جائے. وہ انسان ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے ان کے اوپر وحی کی جاتی ہے، وہ غیب کا علم نہیں آتا ان کے پاس، یعنی وہ غیب نہیں آپ کو بتا سکتے، وہ وہی بتا سکتے ہیں جو اللہ نے انہیں بتایا، جو اللہ نے انہیں علم دیا ہے. اور پھر فرمایا کہ جو کوئی بھی اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہے، جو اللہ سے میٹنگ کرنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے. جو اللہ سے میٹنگ، آپ اللہ سے میٹنگ کرنا چاہتے ہیں، اللہ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اللہ سے ملاقات تو جنت میں ہی ہوگی نا، تو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے، اسے چاہیے کہ اور اللہ کی عبادت کرے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. ٹھیک ہے. کتنا آسان ہے، شرک نہیں کرنا، اللہ کی عبادت کرنی ہے اور نیک عمل کرنے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ انسان کیا ہے، اللہ سے ملاقات کر لے گا، جنت میں چلا جائے گا. اب الحمدللہ سورہ مریم سٹارٹ کرتے ہیں. سورہ مریم کی آیات جو ہیں وہ 98 ہیں اور اس کے 6 رکوع ہیں. جی بچوں، سورہ مریم میں حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ ہے.
سورہ مریم مکی صورت ہے. اللہ تعالیٰ کے نام سے ہم شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مریم میں پہلے سب سے مریم علیہ السلام کا قصہ ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے بارے میں بات کی ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بات کی